بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عقائد اسلام چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم اس کے مشقی سوالات کر رہے ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رسالت کا مفہوم کیا ہے اور رسولوں کی ضرورت کیوں ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لیکچرز کو دھیان سے سنتے ہوں گے اور اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوں گے، اور عملی زندگی میں اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی طرف یقیناً راغب ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رسالت کا مفہوم۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورۃ شورى آیت نمبر 51۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا ہے کہ اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی سے یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے یعنی قاصد کو بھیج دے سو وہ وحی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ سورۃ نحل آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول۔ بعض روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ سورۃ المومن آیت نمبر 78۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، یعنی قرآن پاک میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے اور کچھ کا ذکر نہیں ہے۔ سلسلہ انبیاء کے آخری نبی
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ ترجمہ: ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کے تمام ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 150 اور 151۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ رسالت کا مفہوم کیا ہے۔ ابھی ہم رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیت میں ملاحظہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کی منشا کی شرح ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیکچر سے سیکھا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔